السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انک سمیع الدعاء. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ. اسی جگہ پر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی. کیا دعا کی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ. کہا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ ذریت عطا فرما، نیک اولاد عطا کر. انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے. انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے. جب زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں بغیر موسم کے پھل وہاں نظر آیا تو انہوں نے یہ سوچا کہ جب اللہ تبارک و تعالی بغیر موسم کے مریم علیہ السلام کو روزی دے سکتا ہے، پھل کھلا سکتا ہے، تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی باج ہے، یعنی اولاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے ظاہری اعتبار سے، مگر تو ہر چیز پر قادر ہے. جب تو بغیر موسم کے مریم کو پھل دے سکتا ہے تو میرا بھی موسم نکل چکا ہے، تو بھی مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال کر سکتا ہے، تو اس بات پر قادر ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کی. نعمت کو دیکھ کر کے اللہ رب العالمین سے مانگنا یہ اچھی بات ہے. جو نعمت آپ کو اچھی لگ رہی ہے، دیکھ کر کے پسند آ رہی ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. جیسے زکریا علیہ السلام نے نعمت کو دیکھ کر کے دعا کی اور پاکیزہ اولاد کی دعا کی. یہ نہیں کہ نعمت کو دیکھ کر کے جلن اور حسد اور نفرت پیدا کریں، یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں. نعمت کو دیکھ کر کے آپ اپنے لیے اس سے بہتر کی دعا کر سکتے ہیں. اس سے ایک نقطہ نکلتا ہے. زکریا علیہ السلام نبی ہیں مگر اولاد کی نعمت سے محروم، بوڑھے ہو گئے ہیں، مزید ان کی بیوی باج ہے، اولاد نہیں ہوئی، اولاد کی نعمت سے محروم. اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں. دعا کی اہمیت کہ اے اللہ اے میرے رب تو اپنے پاس سے پاکیزہ ذریت مجھے دے، نیک اولاد عطا کر. دعا کی طاقت یہ ہے، ناممکن چیز کو ممکن بنا دیتی ہے. جس کا ہونا مشکل ہے، ناممکن ہے، مگر دعا کی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ممکن بنا دیتا ہے، مشکل چیز کو آسان بنا دیتا ہے. حدیث میں کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. تو دعا کرنا چاہیے، دعا سے مسئلے حل ہوتے ہیں، اور اللہ سے مانگنا چاہیے، اور اللہ کے سامنے فقیر بننا چاہیے، محتاج بننا چاہیے. یقیناً اللہ تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے. دعا کی انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے. وسیلہ لگایا کہ تو سننے والا ہے، تو میری دعا کو سن لے، تو سننے والا ہے، میری دعا کو قبول کر لے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں اے دعا زکریا علیہ السلام ربہ ان یرزقہ ذریۃ طیبہ، کہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب تو مجھے پاکیزہ ذریت عطا کر. دعا کی ان یرزقہ ذریۃ طیبہ، کہ زکریا علیہ السلام کو پاکیزہ ذریت دے دے. پاکیزہ ذریت سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں طاہرۃ الاخلاق،
پاکیزہ اخلاق والے، یعنی بچوں کے اخلاق اچھے ہوں، طیبۃ الآداب، بچوں کے آداب اطوار بہتر ہو، پاکیزہ ہوں، اچھے ہوں، لتکمل النعمت لتکمل النعمت الدینیہ والدنیویۃ بہم، لتکمل النعمت الدینیۃ والدنیویۃ، تاکہ دینی اور دنیوی نعمت کیا ہو، مکمل ہو جائے، اولاد مل جائے تو اس سے دینی بھی فائدہ ہے، دنیوی فائدہ ہے۔ دینی فائدہ یہ ہے کہ ہماری جو دعوت ہے، ہمارا جو مشن ہے، جو ہماری خدمات ہے، وہ کیا ہوگی، اولاد کے ذریعے سے باقی رہے گی، یعنی دین کیا ہوگا، دینی مشن، انبیائی مشن برقرار رہے گا۔ اور دنیا فائدہ یہ ہے کہ اولاد بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے، تو پاکیزہ اولاد ہو، فرمانبردار اولاد ہو، نیک اولاد ہو، تو یہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے۔ دیکھیے دعا کا ایک ادب کیا سکھایا گیا یہاں پہ، کہ اولاد مانگے صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے، یہ ناقص دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں، دعا کریں، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، نیک اولاد، پاکیزہ اولاد، اچھی اولاد، فرمانبردار اولاد، ورنہ اولاد اگر بگڑ جائے، نافرمان ہو جائے، تو پھر یہ اولاد بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے، گلے کی ہڈی بن جاتی ہے، آدمی بالکل تباہ ہو جاتا ہے، اپنی اولاد سے ہی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اولاد کے لیے جب دعا کریں تو اللہ رب العالمین سے صالحیت کی دعا کریں، کہ ہماری اولاد کیا ہو، صالح ہو، پاکیزہ ہو۔ فاستجاب له دعاءه، شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اللہ نے دعا قبول کی، دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول کی۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب زکریہ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کو ٹھنڈی کا میوہ گرمی میں دے رہا ہے، اور گرمی کا میوہ سردی کے موسم میں دے رہا ہے، اسی وقت انہوں نے اولاد کی خواہش کی، جبکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، ہڈیاں کمزور ہو چکی تھی، سر کے بال سفید ہو چکے تھے، اور ان کی بیوی عمر دراز تھی اور بانجھ بھی تھی، مگر اس کے باوجود بھی اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ نا امید ہونا بہت بڑا جرم ہے، نا امید نہیں ہونا ہے، مانگنا ہے، دعا کرنا ہے، اسباب اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور جب چاہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، کائنات کا نظام اسی کے کنٹرول میں، اسی کے اختیار میں ہے۔ تو زکریا علیہ السلام ایسے ماحول میں ہیں، ایسے وقت میں ہیں کہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، اور بوڑھے ہو چکے ہیں، اور بیوی بانجھ ہے، اولاد ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے، ظاہری کوئی سبب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا، زکریا علیہ السلام پیدا ہوئے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ دلت هذه الآیہ علی طلب الولد، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اولاد طلب کرنا چاہیے، اولاد کے لیے دعا کرنا چاہیے، اولاد کی خواہش رکھنا چاہیے۔ وہ یہ سنت المرسلین والصدیقین، یہ انبیاء کی سنت ہے، اولاد کی طلب رکھنا، اولاد کی چاہت رکھنا، یہ رسولوں کا، نبیوں کا طریقہ ہے، صدیقین کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے آپ سے پہلے، اور ہم نے ہر رسول کو بیویاں دی اور اولاد دی، تو اولاد کی چاہت رکھنا چاہیے، اس کے لیے شادی کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تنہا زندگی گزارنے سے منع فرمایا، تبتل کی جو زندگی ہے، جو بغیر شادی کی زندگی ہے، اس زندگی سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے، امت کو روکا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دلائی، یہ کہا کہ شادی کرو زیادہ بچہ جننے والی سے اور محبت کرنے والی سے، اس لیے کہ تمہاری کثرت سے میں کل قیامت دن فخر کروں گا، یعنی جتنی زیادہ میری امت کی تعداد ہوگی میں اپنی امت پر فخر کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوجوانوں کو ترغیب دی ہے کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کرے۔ تو اولاد کی طلب
ایک انسان کے پاس، ایک مومن کے پاس ہونا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر باقاعدہ ایک باب قائم کیا، باب طلب الولد، اولاد طلب کرنے کا بیان، اور اس میں بہت ساری حدیثوں کو ذکر کیا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کو نئی نئی شادی ہوئی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا، جب وہ سفر میں تیزی سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو اولاد کی خواہش رکھنا، اولاد کی کوشش کرنا۔ یہ جو آیت ابھی پڑھی گئی ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ، کہ وہاں پہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، یعنی محراب کے پاس جب وہاں روزی دیکھی مریم کے پاس تو فوراً اللہ رب العالمین سے دعا کی۔ اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ نعمت کو دیکھنے کے بعد جو چیز اچھی لگتی ہے یا اس سے بہتر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ انبیاء غیب نہیں جانتے ہیں۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ انبیاء سارے کے سارے انسان تھے۔ انبیاء کیا تھے؟ بشر تھے، اولاد بیوی بچے یہ کیا ہے؟ بشر ہونے کی دلیل ہے۔ اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، اولاد دینے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ کتنا خطرناک شرک ہے اس امت کے اندر، کلمہ گو مسلمان بھائیوں کے درمیان، کہ بہت سارے مسلمان کیا کہتے ہیں اولاد نہیں ہوتی ہے، کہو جاؤ فلاں بابا کے پاس جاؤ، وہ اولاد دے دے گا۔ کتنا بڑا شرک ہے۔ اللہ اولاد دینے والا، انبیاء اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے، تڑپتے تھے، مانگتے تھے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے، اور آج کے مسلمان یہ کہ نہیں اولاد فلاں بابا دیتا ہے، یہ انتہائی خطرناک قسم کا شرک ہے۔ اسی طرح پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ کے محتاج تھے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ مگر کتنے ایسے مسلمان ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں مگر توحید نہیں جانتے ہیں، مردوں کو پکارتے ہیں، وہ غیر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کسی مردے کو پکارے، یعنی دل اتنا مردہ ہو گیا ہے کہ توحید کی موٹی اور صاف اور واضح سی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ سارے انبیاء اللہ سے مانگتے تھے، اولیاء اللہ سے مانگتے تھے، مگر آج کا مسلمان اللہ کو چھوڑ کر کے مردوں سے طلب کر رہا ہے۔ کتنا خطرناک قسم کا یہ شرک ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے، اور دعا بغیر وسیلے کے ڈائریکٹ قبول ہو جاتی ہے۔ اس میں کسی بزرگ اور مردے یا فلاں فلاں کے وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سنتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، دعا سن لی۔ بہت سارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا نہیں سنتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے بدظن ہونا ہے۔ اور بہت سارے مسلمان یہ سوچتے ہیں، یہ فکر رکھتے ہیں کہ دعا اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ نہیں سنے گا، بزرگوں کو وسیلہ لگانا پڑے گا، یہ بھی شرک ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اولاد کی خواہش رکھنا چاہیے، اولاد کی طلب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔